انسان اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے، اور جو ماں ہوتی وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے۔ جب ماں ناراض ہو جاتی ہے نا تو بچہ جاتا ہے اور اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو ماں کا دل رحم میں آتا ہے اور ماں معاف کر دیتی ہے۔ میرے دوست، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، انسان سے محبت کرتا ہے، کیا اس کے سامنے گڑ گڑانے سے، اپنی گناہوں کی معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر دے گا؟ میرے دوست، کبھی جا تو صحیح اس کے گھر میں، جا کے تنہائی میں بیٹھ کے اس سے باتیں کر۔ تجھے کون روک رہا ہے؟ کسی افسر کے پاس اگر جاتے ہیں نا تو اس کا پی این، اس کا جو بھی وہ سامنے کو بندہ بیٹھا ہوتا تو وہ کہتا نہیں بھئی افسر جو ہے نا بہت مصروف ہے، صاحب نہیں مل سکتے۔ اگر وہ ملاقات کروا بھی دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، آپ صرف 5 منٹ کے لیے ان سے بات کر سکتے ہیں یا ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور وہ غفور رحیم کیسا کریم اللہ ہے کہ جس وقت چاہو، جتنا چاہو، جب چاہو بات کرو، کوئی روکنے والا نہیں، جس زبان میں کرو۔ کوئی بھی اگر تمہارے دل میں گمان بھی پیدا ہوتا تو میرا اللہ اسے جانتا ہے۔ میرے دوست کیوں بھولا ہوا ہے؟ کیا ہم اور آپ اپنی اوقات کو بھول گئے؟ ہمیں یاد نہیں اپنی اوقات؟ کھنکھناتی مٹی سے بنایا ہمیں۔ اوقات کیا ہے میری اور تیری؟ اللہ نے ہمیں پہلے ایک غلیظ نطفے سے خون کی تھیلی بنائی، پھر اس کو ایک گوشت کے ٹکڑے کی شکل دی، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی، اس کا احسان، پھر ایک انسان کی شکل بنائی۔ آج جس صورت پہ تو بڑا اتراتا ہے میں بڑا سونا ہوں جی، اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلتا ہے، یہ سب اس کا احسان ہے کہ تجھے اس نے اتنی حسین اور خوبصورت شکل دی، پھر تجھے دنیا میں لایا، تیری آنکھیں دیا، تجھے منہ دیا، تجھے ناک دیا، منہ دیا بات کرنے کو، آنکھیں دی دیکھنے کو، ناک دیا سونگھنے کو۔ یہ تیرے جو 2 کان ہیں نا، تھوڑی سی بھی سرسراہٹ ہوتی ہے تو اسے بھی تو سنتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو جو کھاتا ہے اس کا کرم ہے، تو چلتا ہے تو اس کا کرم ہے، تو بات کرتا ہے تو اس کا کرم ہے۔ میرے دوست، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم میرے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے تمہیں کیا کیا نعمت دی؟ تمہیں گھر دیا، اولاد دی، یہ دنیا میں عیش و آرام دیا، اور صرف 5 وقت کی نماز کا حکم دیا کہ نماز پڑھ، تیرا فائدہ ہے۔ آج کل کوئی بہن بھائی یا رشتہ دار آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں نا تو اسے کہتے ہیں بھائی چلو اس کے گھر چلتے ہیں، اس کے گھر فنکشن ہے، اس نے تمہیں بلایا ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس کے گھر نہیں جانا ہے۔ کیوں نہیں جانا؟ بھائی اس نے میری فلاں بات نہیں مانی تھی، میں نے اس سے یہ کہا تھا، اس نے نہیں مانا تھا۔ تو میرے دوست ذرا سوچ کہ اللہ 5 وقت تجھے اپنے گھر میں بلاتا ہے، کیا تو نے ایک بھی مانی؟ کیا ایک دفعہ بھی کیا؟ نماز پڑھی، قرآن پاک کو کبھی ہاتھ لگایا؟ دنیا کے یہ کاروبار، یہ جو سارے تو نے چھیڑے ہوئے، ان سے تجھے فرصت ملے تو اللہ کو یاد کرے۔ وہ تو تجھے بار بار بلاتا ہے اور تو نہیں جاتا، ادھر کہہ رہا ہے کہ نہیں میری تو اس نے فلاں بات نہیں مانی تو میں اس بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ سوچ، اگر اللہ کہے کہ میں نے اس کو بلایا، اس نے میری نہیں مانی، تو اللہ اگر تجھ سے ناراض ہو گیا تو تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر وقت تیری طرف متوجہ ہے کہ میرا بندہ آج راہ پہ آ جائے گا، آج ٹھیک ہو جائے گا، تو توبہ تو کر۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت اس کے غضب سے بڑی ہے، وہ تیرا منتظر ہے۔ کچھ خیال کر،
ایک وقت میں ایک ولی اللہ گزرا ہے جس کا نام تھا فضائل بن عیاض. وہ بہت بڑا ڈاکو تھا. لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے. لوگ کہتے تھے اگر فضائل بن عیاض کے ڈاکو آئے ہیں، اس کے ساتھ آ گئے اور وہ آ گیا تو اب کچھ نہیں بچے گا، وہ سب لوٹ کر لے جائے گا. ایک دفعہ اس کا کہیں سے گزر ہوا اور ایک مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب تلاوت کر رہے تھے. تو قاری صاحب نے جب آیت کی تلاوت کی نا، آیت پڑھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے. قربان جاؤں، جب یہ آواز اس کے کانوں میں پڑی نا تو وہ رونے لگا. کیفیت چینج ہوئی. وہ جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف چلا، دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت لی، اندر گیا تو مولوی صاحب سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے اس لفظ کی تلاوت کی، کیا میرا اللہ واقعی معاف کر دیتا ہے؟ جس نے 100 ڈاکے ڈالے ہو، بیٹیاں منتیں کرتی رہی ہوں، مائیں روتی رہی ہوں، بچے گھبرا کر ڈر رہے ہوں، اور وہ بندہ لوٹ کر ان کا گھر برباد کر کے لے آئے، کیا میرا اللہ اس سے بھی معاف کر دے گا؟ قاری صاحب، کیا اس سے بھی معافی مل سکتی ہے؟ آپ اس کی مجھے تفصیل بتائیں گے؟ تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں کون ہوتا ہوں تجھے تفصیل بتانے والا؟ یہ تو میرا اللہ خود فرما رہا ہے قرآن پاک میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، بے شک وہ سارے ہی گناہ معاف کر دے. یہ سنتے ہی اس کے دل کی دنیا بدل گئی، کیفیت چینج ہو گئی. اب معاملہ کچھ اور ہو گیا. کہتا نابینا بس اب اس سے آگے نہیں. اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑا، جا کے اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ بھائی بس میں نے آج سے سچی توبہ کر لیے، تمہارا رستہ اور ہے، میرا رستہ اور ہے. اپنا سردار کوئی اور ڈھونڈ لو، میں آج سے اللہ تعالیٰ جو میں نے پہلے گناہ کی ان کی معافی مانگوں گا، اور میں نے اپنے رستہ بدل لیا ہے. تو ساتھیوں نے کہا سردار یہ کیا ہوا؟ ڈاکے ڈالے تو کٹھے، چوریاں کی تو کٹھے، اگر اب توبہ کی باری آئی تو اکیلے، تو یہ بات تو نہیں بنتی. اگر تم نے سردار توبہ کی ہے تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں. وہ سارا گروہ اللہ سے توبہ طائب ہو کر راہ راست پر آ گیا. اب توبہ تو کر لی. جو لوگوں کے گھر سے مال لوٹا تھا وہ تو حقوق العباد میں آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرائض معاف کر دوں گا بندے تجھے، لیکن جو تو نے میرے بندے سے زیادتی کی ہے وہ تجھے اسی سے معاف کروانا پڑے گا. حضرت فضائل بن عیاض رحمت اللہ علیہ جو مال پاس تھا، جن جن سے لوٹا تھا، جن کا چرایا تھا، ان کو جا کے واپس کیا. مال تھوڑا تھا اس لیے سب کو واپس نہ کر سکا. ایک یہودی وہ رہ گیا. اس کے گھر جا کے کہتا ہے بھئی بات سنو، میں فضائل بن عیاض ہوں جس نے تمہارے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہو سکتا تو مجھے معاف کر دو. اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، میں معاف نہیں کروں گا، میرے پیسے دو. تو حضرت فضائل بن عیاض کہتے کہ پیسے تو نہیں، پیسے تو نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کہتا پیسے نہیں ہے، تو اچھا پیسے نہیں ہے تو پھر میرے اونٹوں کو چارہ ڈالو، میرے اونٹوں کی خدمت کرو، میرے گھر میں نوکری کرو. اور جب انسان سچی توبہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کا رنگ تمام کی دنیا بدل جاتی ہے، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہارے اونٹوں کو چارہ ڈالو، جب تمہارے پیسے پورے ہو جائیں تو مجھے چھوڑ دینا.
اگر تو اس طرح معاف کرتا ہے کہ میں تیرے اونٹوں کی تیرے گھر میں نوکری کروں، تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالوں، تو یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے کہ میں کل دوزخ کی آگ میں جلوں۔ 3 4 5 دن گزرے تو اس یہودی نے حضرت فضائل بن عیاض کو کہا کہ وہ جو ٹھیکڑیوں سے بھری ہوئی گتلی پڑی ہے نا، مٹی کی ٹھیکڑیاں ہوتی ہیں، اس سے بھری ہوئی تھیلی جو پڑی ہے نا، وہ اٹھا کر لا مجھے دو۔ جب فضائل بن عیاض نے وہ تھیلی اٹھا کر اس یہودی کے حوالے کی تو یہودی نے جب کھولی وہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ فضائل بن عیاض نے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیکڑیوں سے بھری ہوئی ہے، تو اس میں اشرفیاں کہاں سے آ گئی؟ تو وہ یہودی بولا کہ میں توریت بہت پڑھتا ہوں، میں توریت کا عالم ہوں، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب مسلمان سچی توبہ کرتا ہے تو ٹھیکریاں بھی اشرفیاں بن جایا کرتی ہے، مٹی بھی سونا بن جایا کرتی ہے۔ تو میں نے یہ آزمایا ہے، تم بھی سچے ہو، تمہاری توبہ بھی سچی ہے، اور تمہارا رب بھی سچا ہے، تمہارا دین بھی سچا ہے، معافی اس صورت میں دوں گا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کرو۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ میرے دوست، میرے یار، کس طرف چل پڑے ہو؟ آؤ، اللہ بلا رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے معافی مانگو، اللہ سے کہو اللہ تعالیٰ میں بھول گیا ہوں، گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، اے اللہ گناہ نہیں چھوٹ رہے، اے اللہ برائیاں نہیں چھوٹ رہی، اے اللہ بے ایمانیاں نہیں چھوٹ رہی، تو کرم کر دے مولا۔ اے اللہ تلاوت کرنے کو دل کرتا ہے لیکن تلاوت نہیں کر پاتا، ایک رکوع پڑھتا ہوں تو دل کرتا قرآن پاک بند کر دوں، میرا دل چاہتا کہ میں اور پڑھوں، نماز پڑھوں، تیرے لیے نفل پڑھوں، روزہ رکھوں، لیکن میرا عبادت میں دل نہیں رکھتا۔ اے اللہ کرم کر دے، اے اللہ گناہگار ہوں، اے اللہ بدکار ہوں، کچھ بھی ہوں لیکن تیرے محبوب کی امت ہوں، اے میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارنا شروع کر دیتی ہے کہ دیکھو فرشتوں، تم نے کہا تھا اے اللہ اس انسان کو کیوں بنا رہا ہے، یہ دنیا میں جائے گا، فساد پیدا کرے گا، لڑائیاں کرے گا، جھگڑے کرے گا، بے ایمانیاں کرے گا، ڈاکے ڈالے گا، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے مجھے دیکھا ہے، تم نے تو مجھے دیکھا ہے، مجھے سنتے ہو، میرا بندہ بن دیکھے مجھ پر یقین کرتے ہوئے آج میرے سامنے اپنا دامن پھیلا کے بیٹھا ہے، جاؤ تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ گناہوں کے پہاڑ تھے، ارے سر پہ لاد کے جب اس کے سامنے جا کے سچی توبہ کرتے ہیں نا تو وہ غفور رحیم مولا معاف کر دیتا ہے۔ آؤ آج ہم بھی ارادہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں، جو گزر گئی وہ تو گزر گئی لیکن جو باقی ہے اس کی یاد میں گزاریں گے، اس کے محبوب کے غلام بن کے رہیں گے، اس سچے دین کو اپنے دل میں بسائیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ جب آواز آئے گی نا اللہ اکبر تو ہمیں اپنے اس دل کو تیار کرنا ہوگا کہ اللہ نے بلا لیا ہے، حی علی الصلاۃ، آجا نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آجا فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب اس طریقے سے بلایا ہے تو ہمیں بھاگ کر جانا چاہیے، دوڑ کر جانا چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ کل قیامت والے دن ان چیزوں کی، ان نیکیوں کی، ان عبادتوں کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ میرے دوست میری اس ویڈیو میں، اس کلام میں، اس گفتگو میں کوئی غلطی گستاخی ہو سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور پھر ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ بہت پڑھے لکھے، میں تو صرف تقریریں سن کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس لیے کہ میرا بھی اس نیکی میں حصہ ہو، تو مجھے آگاہ ضرور کرتے رہیے گا۔ والسلام۔